السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ فائنلی علیمہ خانم کے صاحبزادوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور ان ضمانتوں کے اوپر طرح طرح کی کیا ساریاں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ ضمانتوں کے فیصلے اچھے ہیں یا برے ہیں، نیک شگون ہے یا بدشگونی ہے عمران خان صاحب کے لیے، ایک تو اس پر بات ہوگی، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی بریکٹ کر دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اب ان کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ، دوسری خبر جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات، فیلڈ مارشل آصم منیر کی ملاقات۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں۔ اس ملاقات کو لے کر اشارے کنائیوں میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب اصل خبر سامنے آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور کچھ صورتحال سیلاب کی، اور اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سیلاب میں کچے کے ڈاکو نکل کر پکے پر آ گئے، اور انہوں نے پکے پر لوٹ مار بھی شروع کر دی، اور پکے سے آ کر لوگوں کو اغوا کرنا بھی شروع کر دیا، اور وہ بھی ہائی ویز سے، موٹر وے سے لوگوں کا اغوا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس پہ بھی کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب ایک مشال یوسفزئی صاحبہ ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بتائیں علیمہ خانم صاحبہ کہ ان کے بیٹے شیر شاہ، جنہوں نے وہ موجود تھے جو خود ان کے ساتھ حسان نیازی کے ساتھ اس جیپ پر، جس جیپ پر کور کمانڈر کی پینٹ لہرائی جا رہی تھی، للکارا جا رہا تھا کہ جی آؤ مقابلہ کرو، بھاگ کیوں گئے ہو، چپ کیوں گئے ہو، کور کمانڈر ہاؤس لاہور جب 9 مئی کو جلایا جا رہا تھا اس وقت، تو یہ بھی الزام لگا تھا کہ وہ بیسیکلی لا کر دی جو تھی وہ شیر شاہ نے لا کر دی تھی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے رہے، شیر شاہ علیمہ خانم صاحبہ کے صاحبزادے۔ تو الزام یہ لگایا گیا تھا مشال یوسفزئی کی طرف سے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے ڈیل کر کے اپنے صاحبزادے کو بچا لیا، باہر بھیج دیا۔ اب وہ بات ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی بیٹھی کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک کو سزا ہو جاتی ہے، دونوں کزن سے آپس میں، دونوں عمران خان کے بھانجے ہیں، نورین نیازی کے صاحبزادے کو، حسان نیازی کو تو سزا ہو جاتی ہے، اور شیر شاہ کو تو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا، پکڑتا تک نہیں ہے، نہ وارنٹ، نہ چھاپا، نہ گرفتاری، نہ مقدمہ۔ تو اس کے بعد اچانک خبر آتی ہے کہ جی شیر شاہ پاکستان میں ہے، شیر شاہ کو گرفتار کرنے پولیس آتی ہے، شاریز کو گرفتار کر جاتی ہے جو ایتھلیٹ ہے، بڑے ان کے بھائی ہیں شیر شاہ کے، اور اس کے بعد پھر شیر شاہ بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، لیکن وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر علیمہ خانم صاحبہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے جاتی ہیں، وہ ہتھکڑیوں میں لگی مسکراتی ہوئی تصویریں، مطلب ایک ہیرو امیج ان کا بنتا ہے، ظاہر ہے کہ یار دیکھو بیٹا گرفتار ہے، بیٹا جیل میں ہے، ہتھکڑیوں میں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے نورین نیازی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جو حالات تھے جب ان کے صاحبزادے کو گرفتار کیا گیا تھا، ظاہر ہے ان کو تو 9 مئی کے بعد جس طرح وہ مفرور تھے اور ان کو کے پی کے سے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد تو پھر ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک میٹنگ میں ہم موجود تھے، وہاں پر اس وقت کے نگران وزیر اعظم اپنا انوار الحق کاکڑ صاحب کی ایک صحافیوں کے ساتھ گفتگو تھی، غیر رسمی سٹنگ تھی ایک، تو اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے رکھا تھا کاکڑ صاحب کے سامنے، یہ درخواست رکھی تھی یا ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے صحافی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کے صاحبزادے سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اتنا عرصہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معصوم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الزام غلط ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مقدمہ جھوٹا ہے، لیکن کم از کم جو ایک رائٹ ہے باپ کا کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کا بیٹا کدھر ہے، کس حال میں ہے، اور جس چیز کی قانون اجازت دیتا ہے ملاقات کی وہ کروا دی جائے۔ تو پھر کاکڑ صاحب کی کوششوں سے ملاقاتیں شروع بھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے تو بڑا برا وقت دیکھا، اور پھر وہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کبھی بھی مسکراتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئی، ان کی والدہ نورین بھی اور نیازی صاحبہ بھی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی۔ لیکن یہاں پر جو امیجز تھے، ان امیجز کو لے کے کہ جو شاریز اور ہتھکڑیاں لگی ہیں اور وہ بیٹھے ہیں عدالت میں، اور وہاں تصویر بھی بننے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ فوجی عدالت میں تھے یا فوجی تحویل میں تھے حسان نیازی، تو یہاں پر بڑے کمال قسم کے امیجز۔ تو اس کو میں کیونکہ سازشی تھیریز پر یقین نہیں رکھتا، لیکن کچھ چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پر پہلے نظر رکھتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو
تو اس کے بعد اٹھنے والے سوالات کا ضرور تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ 3 دن پہلے میں نے سمیع ابراہیم صاحب کا ایک ولاگ سنا، انہوں نے اس میں سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے خود بھی نہیں الزام لگا، انہوں نے کہا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی عمران خان کا متبادل تیار ہو رہا ہے۔ گرفتاریوں کے متعلق شک و شبہات کا اظہار کہ یہ فرمائشی گرفتاریاں تھیں، اب تو وہ ایک پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہے رب نواز، جب ضمانت کی خبر آتی ہے تو وہ رب نواز بلوچ صاحب نے کہا یہ تو فرمائشی گرفتاریاں تھیں۔ اب ضمانت تو ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، عدالت چاہے تو ضمانت دے دے، عدالت چاہے تو ضمانت نہ دے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ ضمانت عدالت نہ دے۔ ایون عمران خان صاحب کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو تو صرف سازش کا الزام ہے نا ان کے اوپر، خود تو موجود نہیں تھے تو ان کو ضمانت دی جانی چاہیے، لیکن ان کو ضمانت نہیں مل رہی۔ تو بہرحال تو سوال یہ کیا گیا کہ جی وہ جس طرح ان کو پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح عدالتوں میں جا رہی ہیں وہ، یا پھر علیمہ خانم صاحبہ اپنی پوتی کو لے کر جا رہی ہیں، ایک خاص ایک امیج بنایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یا عمران خان صاحب کا جو پیغام آتا ہے اس پیغام میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ میرے دونوں بھانجوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور میرے پورے خاندان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا تو میں نہیں جھکوں گا اور میرا خاندان بھی نہیں جھکے گا، اس طرح کی باتیں۔ تو اب ایک اسی طرح کا معاملہ پہلے بھی ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو ہے اب اس کو کسی خاتے میں کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ ان کا نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب تمام مقدمات سے بری ہو رہے، رہا پھر بھی نہیں ہو رہے، لیکن اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر پی ٹی آئی نے ان کے صاحبزادے ذہین قریشی صاحب پر الزام لگایا تھا کہ جی وہ مل چکے ہیں، بک چکے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر۔ پھر خبر آئی کہ وہ لاپتہ ہو گئے، پھر پتہ چلا کہ جی میں لاپتہ، وہ آ گئے خود ہی پھر سامنے۔ ان کی بہن نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی وہ تو لاپتہ ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور ہماری بھابھی کو بھی اٹھا لیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بعد میں پتہ چلا بھابھی جی نے تو کہا میں تو شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی، اور پھر 1-2 دن کے بعد ذہین قریشی صاحب کا بھی ایک ویڈیو بیان آ گیا کہ جی میں تو اپنے والد صاحب کے حکم کے مطابق میں تو کے پی کے میں جا کے چھپ گیا تھا، والد صاحب نے کہا تھا کہ یہاں نہیں رہنا، گرفتار ہو جاؤ گے، کے پی کے چلے جاؤ، میں تو ادھر چلا گیا تھا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن تحریک انصاف نے ان کے اوپر کانٹا پھیر دیا، عمران خان نے بھی، یہاں تک کہ 26 نومبر کا جو ایڈونچر تھا یا مس ایڈونچر تھا، اس مس ایڈونچر میں کہ ناکامی کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ یار میں 40 سال سے میرا سیاسی تجربہ ہے، میں بھی پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، مجھ سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ تحریک کس طرح چلانی ہے، حکمت عملی کیا بنانی ہے۔ پھر انہوں نے خط بھی لکھا عمران خان صاحب کو کہ جی اب مذاکرات، یا پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ جی مذاکرات سیاسی قیادت کے ساتھ، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، تو وہ تو مشکوک ٹھہرے، اور وہ اس کے بعد اب شاہ محمود قریشی صاحب پرویز الہی صاحب ہو گئے، اب ان کا کوئی نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر کوئی اتنا لینا دینا۔ اب علیمہ خانم صاحبہ نے کوئی ڈیل کی ہے یا نہیں کی، وہ ایک اپنی جگہ معاملہ، لیکن ان کے صاحبزادے گرفتار نہیں ہو رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اندر یہ چل رہا تھا کہ جی انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے۔ ان کے صاحبزادے گرفتار ہو گئے، اب ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیل تھی تو، اور یہ فرمائشی گرفتاریاں تھیں، اس وجہ سے ان کو فوری طور پر ریلیف مل گیا، ورنہ اتنا جلدی تو کسی کو ریلیف نہیں ملتا۔ بات تو ٹھیک ہے، اتنا جلدی ضمانتیں کسی کو نہیں ملتی تھی، لیکن رہائیاں نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر یہاں پہ رہائی ہو جاتی ہے، ابھی تک تو نہیں ہوئی رہائی، تو اگر رہائی ہو جاتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے جو ضمانت ہوئی ہے، جو اصل خبر ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور ہے، اور جج ہیں اپنا منظر علی گل صاحب، انہوں نے ضمانت کل منظور کی تھی شارز کی، اور آج ضمانت منظور کی ہے شیر شاہ کی، اور جو وکیل رانا مدثر انہوں نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے ملزم کی حد تک چالان نہیں آیا، ٹرائل نہ جانے کب شروع ہو، لہٰذا لامحدود وقت تک ملزم کو قید نہیں رکھا جا سکتا، ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، ملزم کسی ہنگامہ آرائی میں ملوث نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی کسی اور ملزم کی نشاندہی پر کسی کو مقدمے میں ملوث نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ضمانت بنیادی حق ہے، تو انہوں نے دونوں کو، ایک کو کل ضمانت دے دی، ایک کا فیصلہ شیر شاہ کا فیصلہ محفوظ کر دیا تھا، تو آج فیصلہ آ گیا کہ ان کو ضمانت ہوگی۔ اب رہا ہوتے اور اس کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں ہوتے تو پھر سمجھیں کہ آہستہ آہستہ علیمہ خانم صاحبہ بھی شاہ محمود قریشی بن جائیں گے، کچھ اس طرح ان کا معاملہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب 2-3 دنوں سے ایک چیز چل رہی تھی، تحریک انصاف کے یوٹیوبر ولاگرز یہ بات کر رہے تھے، اور پھر میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں گوسپس کیا چل رہی ہے کہ فیلڈ مارشل کو آرمی چیف کے عہدے پر
جو ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے، شاید اس پر عمل درآمد ہو، شاید نہ ہو، اگر ہوگا تو ابھی 25 میں ان کو مزید 5 سال کے لیے ایک نئی اپائنٹمنٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن ہوگی 5 سال کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یعنی 2035 تک، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ اگر یہ ان کی جو تقرر ہے ان کا بطور آرمی چیف وہ پرانے آرمی ایکٹ کے تحت ہے، تو پھر ظاہر ان کا 3 سال کے لیے ہوں گے، تو یہ بھی ہے کہ جی 3 سال کے بعد ان کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، ان کو کہا جائے ہم نئے آرمی چیف لگاتے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر یہ ایک تاثر دیا گیا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے ایکسٹینشن کی حد تک، گڑبڑ اور بہت ہے، میں یہ آپ کو بتاؤں، لیکن ایکسٹینشن والے معاملے پر گڑبڑ نہیں تھی، معاملہ طے شدہ تھا۔ پھر ایک ملاقات کا تذکرہ ہوا، اور اس ملاقات میں کہا گیا کہ جی نواز شریف کے ساتھ مری میں شہباز شریف نے، مریم نواز نے اور دیگر پارٹی قائدین نے اور کچھ خاص شخصیات نے ملاقات کی، اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب سے محمد مالک صاحب نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں تسلسل کا معاملہ طے ہو گیا، حل ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہو گیا، حل ہو گیا، طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا تسلسل کا۔ اب عمران شفقت صاحب خبر یہ دے رہے ہیں کہ وہ جس ملاقات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ملاقات بنیادی طور پر آرمی چیف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے ساتھ ہے۔ نواز شریف صاحب اٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مری سیاست نہیں کر رہے، چپ بیٹھے ہیں، ملک میں طوفان آیا ہوا ہے، سیلاب آئے ہوئے ہیں، تباہ کاریاں ہیں، نواز شریف صاحب چل کر کے بیٹھے ہیں۔ کوئی خیر وہ الگ بات ہے کہ ان کی حکومتیں ظاہر مریم نواز صاحبہ ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہیں۔ اب جب سیلاب اترے گا تو حساب کتاب ہوگا کہ پنجاب میں اتنے بند کیوں ٹوٹے، جہاں سے پانی گزر رہا ہے بند ٹوٹ رہے ہیں، جہاں سے پانی گزر رہا ہے بند ٹوٹ رہے ہیں، وجہ کیا بن رہی ہے؟ ایک تو ظاہر ہے مہا فلڈ ہے، اس میں شاید بے بس ہو سب سارا پورا کا پورا نظام، لیکن انفراسٹرکچر جو بنایا گیا ہے بے ہنگم، سڑکیں بنائی گئی، موٹر ویز بنائی گئی، ہائی ویز بنائی گئی، تو کہیں وہ تو وجہ نہیں بنے؟ دریاؤں کے جو اپنا بہاؤ تھے، دریاؤں کا جو پیٹ تھا اس کو کم کر دیا گیا، پلیں بنا دی گئی چھوٹی چھوٹی، وہ تو سبب نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ تو وہ جو ملاقات، نواز شریف صاحب ناراض بیٹھے، روٹھے بیٹھے، خاموش بیٹھے، جو بھی ریزن ہے، لیکن ایکٹیو نہیں ہے، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات فیلڈ مارشل کی ہوئی، اور عمران شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کیونکہ 2 اگست کو نواز شریف صاحب کے کزن ہیں شاہد شفیع صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو ملاقات کرنے کے لیے، تعزیت کے لیے ملاقات کرنے جانا تھا۔ مریم نواز صاحبہ جاپان تھی، نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں نے اس طرح کا شیڈول رکھا ہے، جب آپ کی واپسی ہوگی تو اس کے بعد وہ بھی آ جائیں گے، تو آپ سیدھا بقول عمران شفقت ان کو، مریم نواز کو کہا کہ آپ سیدھا مری آ جائیے گا، لاہور نہ جائیے گا، سیدھا مری آ جائیے گا۔ تو وہ ملاقات تعزیت کے لیے تھی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ایکسٹینشن والی بات مطلب قانوناً تو وہ بالکل حل ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ اختیار ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہے، 27 تک وہ رہ سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہے۔ ایک دن آرمی چیف کو لگا کہ دوسرے دن وہ ان کو لگے کہ میرا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ثواب جی اختیار ہے، وہ کہیں کہ نہیں جی میں کوئی اور اور آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں، کسی اور کو لگانا چاہتا ہوں۔ نواز شریف صاحب تو ایک آدھ آرمی چیف ہٹا بھی چکے، پرویز مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تھی، وہ الگ بات کہ پرویز مشرف صاحب نے پھر نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا، ہتکڑیاں لگا دیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے وہ بنانا ریپبلک ایک مزاحیہ ٹوٹکے بناتے تھے نا، تو وہ انہوں نے ایک تقریر، یوسف رضا گیلانی صاحب سے انٹرویو تھا کہ جی آپ نے آدھی رات کو تقریر کیوں کی ایکسٹینشن کی، تو کیا نہیں تھے آرمی چیف، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی اگر میں تقریر نہ کرتا تو وہ کر لیتے، اس سے پہلے کہ وہ کر لیں میں نے کر لی، تو پھر نواز شریف صاحب نے ہٹا دیا تو پھر عزیز احمد ہو گیا تھا، ہو جاتا ہوتا ایسا۔ لیکن اس معاملے میں چیزیں سیٹلڈ ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ابہام ہو، لیکن ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کہ حکومت فوج کو تحریک انصاف سے لڑا رہی ہے، اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج حکومت کے ساتھ لڑے، یعنی فیلڈ مارشل کی
بدگمانیاں پیدا کروانے کی کوشش کی ہے، وہ تو آپ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، انہوں نے تو آپ کو یہ کر دیا، انہوں نے آپ کو ماموں بنا دیا، یہ کر دیا، وہ تو نواز شریف صاحب تو راضی نہیں ہے۔ تو ساری ملاقات اس تناظر میں دیکھا جا رہا تھا، لیکن عمران شفقت صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں ان کے سورسز کہ وہ ملاقات جو ہے وہ تعزیت کے لیے تھی۔ ظاہر تعزیت پر پھر بندہ حال چال پوچھتا ہے، ایک دوسرے سے خیریت پوچھتا ہے، ایک دوسرے کی فیملی کی خیریت پوچھتا ہے، اور کافی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، سماجی بھی چل رہی ہوتی ہے، حکومتی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور کچھ سیاسی امور پر بھی ڈسکشن ہو ہی جاتی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ اس حوالے سے۔ اب دوسری چیز جو ہے سیلاب کی، کل 24 گھنٹوں کے اندر اندر کوئی 577 ملی میٹر بارش ہوئی ہے گجرات میں، گجرات ڈوب گیا ہوا ہے۔ ہیڈ محمد والا پر بہت شدید دباؤ ہے، سندنائی سے نیچے جو پانی جا رہا ہے اپنا راوی کا چناب میں، کیونکہ چناب ہائی فلڈ میں جا رہا ہے، سپر فلڈ میں جا رہا ہے، تو چناب پانی لے نہیں رہا راوی کا پانی پش بیک مار رہا ہے، سندنائی کینال ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ تو صورتحال بڑی خراب ہے، کوئی 35 لاکھ کے قریب پنجاب میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، 46 لوگ بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب میں ابھی تک جو فگرز آئے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، زیادہ ہوں گی، میں اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن جس لیول کا کی تباہ کاری ہے اسے لگتا ہے کہ نقصان کہیں زیادہ ہوا۔ اس دن جب 20 لاکھ کا فگر دیا گیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ فگر کم ہے، تو 3 دن کے بعد پھر 15 لاکھ مزید بتایا جا رہا ہے کہ متاثر ہوئے، اور ابھی پانی پیچھے سے آ رہا ہے۔ اس وقت چناب جو ہے وہ اپنا سپر فلڈ میں جا رہا ہے، وہ جو ستلج ہے اس میں گنڈا سنگھ والا سے ایکسیپشنلی ہائی، یعنی اونچے سے بھی اونچے اور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، وہ جو ہے وہ اس کے فلوز آ رہے ہیں ستلج کے بھی، اور راوی کیونکہ جب تک چناب ڈاؤن نہیں ہوتا تب تک راوی کا پانی نیچے اس میں نہیں جا سکتا، یہ پی ڈی ایم اے والے کہہ رہے ہیں۔ صورتحال بڑی سنگین ہے۔ سندھ کی حد تک جہاں بات ہے، اگر میں کیلکولیشن کروں سارے فگرز رکھ کے، تو سندھ میں ویری ہائی فلڈز ہوں گے، سپر فلڈ شاید سندھ میں نہ ہو، 7 سے 8 لاکھ کے بہاؤ جو ہے وہ گڈو تک جا سکتے ہیں، کیونکہ پانی پنجاب میں ڈسپرس ہو گیا ہوا ہے، بہت بند ٹوٹے، پانی پورے کے پورے پنجاب میں پھیل گیا ہوا ہے، آدھا صوبہ ڈوبا ہوا ہے، اور صورتحال ظاہر بے قابو ہے، حکومت کے قابو میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے جیسے کہا کہ جب یہ پانی اتر جائے گا اور اس کے بعد جب ہم یوں دیکھیں گے گوگل کے ذریعے سیٹلائٹ امیج دیکھیں گے پنجاب کا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف اور صرف قدرتی آفت نہیں تھی، اس میں ہم نے جو خود رکاوٹیں ڈالی ہیں پانی کے گزرگاہوں کے راستوں میں، چاہے وہ ندی نالوں کے اندر ہوں، یا پھر ہوتا یہ ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو دریا کا اسکیپ بنتا ہے، ایک بیریج سے اوپر دریا کو کٹ لگایا جاتا ہے، بند کو کٹ لگایا جاتا ہے، پانی بائی پاس کر کے واپس گھومتا گھماتا دریا کے اندر ہی آتا ہے۔ تو کیا وہ پانی گھومتا گھماتا دریا کے اندر آیا ہے، یا پھر وہ جو ہم نے روڈ رستے بنائے، سڑکیں بنائیں، ان کے نیچے ہم نے بریجز نہیں بنائے، پلیں نہیں بنائی، اور پانی وہاں پھنسا رہا اور تباہی پھیلاتا رہا، کیونکہ ابھی تک پانی اترا نہیں ہے۔ پانی جو خاص طور پر ہے چنوٹ اور جھنگ کے علاقے ہیں، ملتان کے علاقے ہیں، وہاں پر پانی جو گاؤں گوٹھوں میں گیا ہوا ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ حساب کتاب سیلاب کا وارد اترنے کے بعد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔